اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ابلیس کے موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے تمام لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ ابلیس ایک شیطان کہلاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جسے تمہارے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جب جنات نے زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ تعالی نے زمین پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ فرشتوں نے انہیں قتل کیا اور سمندری جزیروں میں دھکیل دیا۔ ابلیس ان میں سے تھا جنہیں فرشتوں نے قید کر لیا تھا اور اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے تھے۔ پس جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت اور سعید بن مسیب وغیرہ نے کہا کہ ابلیس آسمان دنیا پر فرشتوں کا سردار تھا۔ ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ ابلیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ تو ناظرین، اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ آپ ہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نام حارث تھا۔ نقاش کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور وہ جنت کے خزان ہیں۔ علم و عبادات کے اعتبار سے ابلیس ان تمام پر فائق و برتر تھا۔ اس کے 4 پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا، جیسا کہ سورہ صاد میں حکم آیا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک کر کے، کوئی باقی نہ رہا مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز کا روکا کہ اس کے لیے سجدہ کرے؟ یعنی ابلیس نے کہا کہ مجھے اس آدمی یعنی اس مٹی کے انسان کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا ہے اس کے لیے کہ سجدہ کرے؟ تو نے سجدہ نہیں کیا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تجھے غرور آ گیا ہے، یا تو تھا ہی مغروروں میں، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ بولا، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، اس جانے وقت کے دن تک یعنی قیامت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے، تاکہ تو ان لوگوں کو بھڑکا سکے جو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اس ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، مگر جوان میں تیرے چنے ہوئے بندوں میں سے ان تمام جوانوں کو بھی چن لوں گا۔ تو سچ ہی ہے، تو میں سچ یہ فرماتا ہوں، بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے بچیں
اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں۔ سورہ اعراف میں حکم ہوا۔ ابلیس بولا، تو کس قسم کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر یعنی چلنے والوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے حکم پر چلیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہاشم بن قاسم، ابو عقیل ثقفی اور موسیٰ ابن مسیب نے سالم ابن ابی جعد اور صبرہ بن فاقہ سے روایت کیا۔ آخر کو ذکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے راستوں میں بیٹھا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے اور ہمارے راستے میں جب ہم نیکی پر چلیں گے تو شیطان بیٹھا ہوگا، شیطان ہمیں روکے گا، شیطان ہمیں ورغلائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان پر غالب آ جائیں۔ اگر ناظرین یہ آپ کو مختصر سی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو حقیق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔